جب آپ اللہ کے سامنے بار بار ایک ہی شخص کو پانے کی دعا کرتے ہو تو یاد رکھو وہ اللہ ہے، وہ کسی بھی وقت معجزہ کر سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ وہ کن کہے گا اور تمہارے تمام مسائل پلک جھپکتے ہی حل ہو جائیں گے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل وہ دن ہو سکتا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہیں درد سے کراہتے ہوئے، وہ سمجھتا ہے تمہاری بے زبانی، وہ محسوس کرتا ہے تمہارا لڑکھڑانا، وہ بھاپ لیتا ہے تمہارا ارادہ، وہ قبول کرتا ہے تمہاری صداؤں کو۔ وہ محتاج نہیں کسی کا، کیونکہ وہ حاکم الحاکمین ہے۔ اور یاد رکھو کہ کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دے کر آزماتا ہے اور انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے لاڈلوں کو تکلیف میں تنہا بھی نہیں چھوڑتا اور ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ بنا کر انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کے لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، لیکن اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جب قبولیت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد، جہاں قبولیت لازمی ہو جاتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں نہ ہی غم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تم کس چیز کے لیے تڑپتے ہو۔ اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں سے ہمارا الجھا ذہن ان چیزوں سے ہٹ جائے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہی ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے حل حفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب اسے الودود پاؤ گے۔ اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تو اسے حل حکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن رہا ہو تب اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ تب اسے الغفار پاؤ گے۔ سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ دعائیں تو خلوص نیت سے اللہ سے پورے یقین سے مانگ کے اس کے حوالے کر دینا، تو وہ دعائیں ضرور فرش سے عرش تک کا فاصلہ طے کر کے قبولیت کی مہر لگوا ہی لیتی ہیں۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین لیا گیا ہے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنے والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ وہ رد نہیں کرتا تمہاری کسی بھی دعا کو، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے، وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھری روح کو سنوار دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ہر کسی کو نواز دیتا ہے۔ سنو، پریشان نہ ہو، اسے پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا مانگ رہے ہو، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں آپ کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے، کیوں آپ کو آپ کی چاہت سے دور کرتا ہے، کیوں آپ کو بار بار تڑپاتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو ان حالات سے گزار کر مضبوط کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک ماں ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کبھی کمزور نہ پڑے بلکہ زندگی کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اسٹرانگ بنے۔
تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کیسے چاہے گا کہ تم کمزور پڑ کے ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ۔ لیکن اس رب کا اپنے لیے پیار دیکھو کہ آزمائش بھیجتا ہے تاکہ پھر اپنی محبت کے جام سے صبر کے گھوٹ بھرنا سکھا دے، لوگوں سے بے نیاز کر کے اپنے تک پہنچنے کا تمہیں پتہ دیتا ہے۔ ان سب کے ذریعے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے اس پر یقین کر کے تم اپنے لیے معجزوں کو پا سکتے ہو، جس سے تمہاری عقل بھی حیران رہ جائے گی، تمہارے صبر کا تمہیں پھل مل جائے گا اور تم الحمدللہ کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ تو تمہیں مضبوط رہ کر اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے، اور یاد رکھنا کوئی ہو نہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہر پل۔ دیکھنا تمہارا سجدوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا، جلد ہی وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہو۔ بس اللہ پر توکل رکھ کر دعائیں کرتے رہو اور اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ بہتر نہیں بہترین کرے گا انشاءاللہ۔